صل على محمد وآل محمد. شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقصد خلقت انسانی کے موضوع پر جیسا کہ مسلسل آپ حضرات ہماری طرف سے بیانات اور پیغامات سماعت فرما رہے ہیں، آج پھر ہم 9 نمبر کے ایپیسوڈ کے ساتھ 110 سورہ آل عمران کی آیت کے پس منظر میں پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں ارسال کرنے کے لیے حاضر گزار ہوئے ہیں. اور اللہ اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکر فرما رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ نے عبادات کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادات میں بھی الگ الگ منازل ہیں، الگ الگ زاویے ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ انداز ہیں جو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر مینشن کر رکھے ہیں، لکھ رکھے ہیں، ثابت کر رکھے ہیں اور انہیں قائم و دائم بنا کر پیش کیے ہیں بندوں کے سامنے کہ بندے کی زندگی صرف یہی نہیں ہے، یا بندے کا مقصد خلقت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی عبادت تو بہت سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت بھی ایک اہم رخ ہے. اور خلق خدا کی خدمت میں بھی الگ الگ زاویے استعمال ہوئے ہیں. کہیں خلق خدا کی خدمت میں یہ بھی ہے کہ اس کی نماز صحیح کرائی جائے، یا اس سے نماز پڑھوائی جائے، اس سے روزے رکھوائے جائیں، یا اس کے ساتھ ساتھ چلا جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے، ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے تاکہ بھائی چارگی پیدا ہو، اس کو نماز سکھائی جائے تاکہ مقصد خلقت انسان اجاگر ہو کے سامنے آئے کہ صرف ہم پڑھنے کے لیے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ دوسروں کو پڑھانے کے لیے بھی آئے ہیں. اور اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. اگر یہ فریضہ انسان انجام نہ دے تو ماضی کی جو عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام بے فائدہ ہو کے رہ جائیں گی. اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ تم کتنی اچھی امت ہو، تم کتنے اچھے گروہ ہو کہ جو لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو اور نیکیوں کا حکم دیتے ہو. اور کاش کہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہوتا. اول آیت میں بھی خیر، درمیانے آیت میں بھی خیر. اب آپ سوچئے پھر خیر یہ کیا خیر ہوگا. اس سلسلے میں روایات میں ملتا ہے کہ پہلا فقرہ ولایت علی کے اعلان کے بعد غدیر خم میں جو بلند ہوا ہے وہ کیا، حی علی خیر العمل. معصوم سے پوچھ گیا حی علی خیر العمل سے مراد کیا ہے، تو معصوم نے کیا فرمایا، وَهُوَ وِلَایَةُ علی ابن ابی طالب. وہ کچھ نہیں ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یقیناً ناظرین آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے شر، ایک ہوتا ہے خیر، ایک ہوتا ہے بد، ایک ہوتا ہے خیر. بد اور شر سے اللہ بیزار ہوتا ہے، اور خیر اگر انسان کے وجود میں آ جائے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور شاید اسی موقع کے لیے میں نے 4 مصرے بھی کہے تھے کہ آسماں کو کبھی زمین نہ کر، آسماں کو کبھی زمین نہ کر، غیر کے در پخم جبین نہ کر. آسماں کو کبھی زمین نہ کر، غیر کے در پخم جبین نہ کر. اور خیر ہی خیر کر سدا انسان، خیر ہی خیر کر سدا انسان،
کام کوئی خلاف دین نہ کر۔ تو خلاف دین کام وہی نہیں کر سکتے ہیں کہ جو خیر پر قائم اور دائم، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ جو ولایت علی پر قائم اور دائم ہیں وہاں ظلم نہیں ملے گا، وہاں سرکشی نہیں ملے گی، وہاں شرارت نہیں ملے گی، وہاں بغاوت نہیں ملے گی، وہاں برائی نہیں ملے گی۔ جہاں بھی ولایت علی ہوگی وہاں خیر ہی خیر ہوگا، وہاں دین ہی دین ہوگا، وہاں شریعت ہی شریعت ہوگی، وہاں اللہ کی مرضی ہی مرضی ہوگی، وہاں فساد نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چیپٹر آپ کی خدمت میں مختصراً حاضر کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا یا نہیں سنا، لیکن میں آپ حضرات کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے معصومین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے کے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ صرف ہمارے اوپر ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، بلکہ جو بھی فرش زمین پر بالغ اور عاقل ہے اور اہل بیت کا چاہنے والا ہے، بندے پروردگار ہے، ہر اس شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ حضرات حسنین کبسینی کے عالم میں گزر رہے تھے، دیکھا ایک ضعیف الٹا وضو کر رہا ہے، بالکل خلاف شرع، خلاف دین، خلاف آئین شریعت وضو کر رہا ہے۔ برداشت نہ ہوا۔ دیکھیے ٹھوکروں سے کسی کو روند کے چلے جانا یہ عوام کا کام ہوتا ہے، ٹھوکریں مار کے کسی کو روند کے چلے جانا، کسی کو دکھ پہنچا کے آگے بڑھ جانا یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ اور مخلوق خدا کو ٹھوکروں سے بچا کے اس کی غلطی کو نہ بتا کے اپنی اصلاح کرتے ہوئے اس کو حضرت حر بنا دینا یہ امام کا کام ہوا کرتا۔ آپ دیکھیں کہ ضعیف صاحب، اے شیخ ہم دو بھائی ہیں آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیے کس کا صحیح کس کا غلط ہے۔ اب ضعیف نے جو وضو دیکھا اور اپنا وضو ان دونوں کے وضوؤں سے ملایا تو خود کا وضو غلط نکلا۔ جب غلط نکلا تو ضعیف انسان بزرگ تھا، خود بخود اس نے اپنے غلطی کا احساس کیا کہ اب آئندہ ہم نے جو وضو کیا ہے ہم ویسا وضو نہیں کریں گے، ہم ویسا وضو کریں گے جو آپ دونوں بھائیوں نے وضو کیا ہے۔ ہمیں آپ کا کیا ہوا وضو زیادہ پسند ہے اور اپنا کیا ہوا وضو نہیں پسند ہے۔ اب شعور ہے نا، بیدار ہوا شعور، بیدار ہوا ضمیر، بیدار ہوا قلب، بیدار ہوئی حرکت، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت صاف سی بات ہے۔ گویا ضعیف نے اخلاق حسن و حسین سے متاثر ہو کر یہ بتا دیا کہ ہم جو وضو کر رہے تھے وہ یہاں والا وضو کا طریقہ تھا، اور جو آپ وضو کر رہے ہیں وہ اللہ کا سمجھایا ہوا طریقہ ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضرت حسنین نے ضعیف پیر مرد کو کچھ کہا بھی نہیں، حوالہ اپنا دے دیا ہم وضو کر رہے ہیں، اور سمجھنے والا انسان سمجھ گیا کہ ہم غلطی پر تھے۔ تو انداز ہمارا بھی اللہ کی مخلوقات کے مابین ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی غلطی بتانے سے زیادہ بہتر ہے حسن اخلاق کی تصویر بن کے وہ چیز اس کے وجود سے الگ کر دی جائے۔ اور یہی سبب ہے کہ ایک اور ملتا جلتا یہ پیغام ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، مقصد خلقت انسان کے موضوع پر۔ حضرت بغل الدانہ وہ آپ نے سنا تھا، بڑی عظیم شخصیت ہے، محبت امامت کی، ولایت و امامت کی، الفت کی دنیا کی بہت عظیم شخصیت ہے حضرت بغل الدانہ۔ حضرت بغل الدانہ کو جب یہ پتہ چلا کہ کوفے میں ایک رئیس ہے جس نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے اسے بیٹی دی، یہاں تک کہ ہر سال بیٹی ہی دیتا رہا، بیٹا اس نے نہیں دیا۔ دیکھو کس طریقے سے نہی عن المنکر کیا جاتا ہے اور امر بالمعروف کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ انداز کس طریقے سے بولوں نے سمجھایا ہے۔ اور پتہ چلا ایسا ایسا معاملہ، خیر ملاقات کو گئے اور اس نے کہا کہ ہم نے کاروبار چھوڑ دیا، 7 بیٹیاں دیں بیٹے کی جگہ۔
इस साल मांगा तो बेटी दी, उसने कहा नहीं अगले साल मांगेंगे तब बेटा देना, अल्लाह नहीं करते करते 7 बेटे कूफे के रईस को दिए। जब 7 बेटे मिले और बेटी कोई ना मिली तो बिल्कुल समझिए कि वो सन्यासी बन के जी जाहिद दुनिया बन के एक हुजरे में बैठ गया और उसने अपने नौकरों से, सर्वेंट से, दोस्तों से कहा कि ख़बरदार मुझे कोई टच नहीं करेगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपनी ही धुन में रहूँगा, क्योंकि मैंने अल्लाह से बेटा मांगा था, उसने मुझे हर बार बेटी दी है, तो फिर हम भी अब कोई काम काज नहीं करेंगे, बस अपने घर में ही ज़िंदगी गुजार लेंगे। खैर अब रिवायतों में मिलता ये है कि हज़रत बहलोल दाना पूछते पूछते उसके पास पहुँचे, तो आप जब पहुँचे तो पूछा क्या हाल है, उन्होंने कहा बहाल क्या पूछते हो बहलोल दाना, ऐसा ऐसा मामला हो गया। तो अब आप देखें कि किस तरीके से जुल्मत से निकाल के बहलोल उसको हिदायत के उजाले में ले आए। ने अम्र बिल मारूफ पर अमल भी हो गया, नहीं अनिल मुनकर पर अमल भी हो गया। तो बहलोल दाना ने एक मिसाल पेश की जिसको सुनने के बाद वो खुद सजदे शुक्र में गिर गया। उसने कहा तू बेटा बेटा इतना चिल्ला रहा है, बहलोल दाना तू रईस, बहलोल कहते हैं रईस तू बेटा बेटा इतना चिल्ला रहा है, काश कि तेरा बेटा अगर वो मान भी लेता और तुझे बेटा देता, और काश कि वो बेटा मुझ जैसा होता जो लकड़ी के घोड़े पे बैठा हुआ है, दुनिया के लिए तमाशाई बना हुआ है। अगर इस तरीके का अंदाज वाला बेटा होता तो तेरे दिल पर क्या गुजरती, तेरे होश पे क्या गुजरती, तेरे हवास पे कैसा असर मुरतब होता। बस वही ये सबक जो दिया है, और वहीं से जो कूफे का रईस था उसने बहलोल दाना के हाथ चूमे, पेशानी का बोसा लिया और कहा बहलोल दाना बहुत अच्छे वक्त में आप हमें समझाने के लिए आए, आपका अम्र बिल मारूफ भी मेरे सर आँखों पर है, यानी आपका नेकी का देना भी हमारे सर आँखों पर है और बुराई से बचना भी सर आँखों पर है। और उसने सजदा शुक्र अदा किया ये कहते हुए कि ऐ अल्लाह मेरे मुतालबे में खोट होती है और तेरी अता में कोई और बख्शिश में कोई कमी नहीं होती है। भाई अल्लाह मैं अपने जो मुतालबा था उसको मैं वापस लेता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तेरी अता पर हमेशा शुक्र करता रहूँगा। बस अल्लाह की अता पर जो इंसान शुक्र करता रहे, समझो कि इसने मकसद खिलकत इंसान का फरीज़ा पूरा कर दिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।